بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سی پی سی 1908 میں ایک اہم پروویژن ہے سیکشن 91۔ یہ ڈیل کرتی ہے سوٹ فار پبلک نوئسنس کو۔ سوٹ فار پبلک نوئسنس یعنی پبلکلی کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ یا عام پبلک جو ہے وہ کسی شخص کے کسی کام کی وجہ سے پریشان ہے، تو سیکشن 91 سی پی سی 1908 وہ طریقہ کار فراہم کر رہی ہے جس کے تحت متاثرہ جو فریقین ہیں یا وہ شخص جس کا رائٹس انفرنج ہوئے ہیں وہ سوٹ کر سکتا ہے۔ اسٹیچوٹ کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں۔ پبلک نوئسنس کی سیکشن 91 سب سیکشن 1 کہتا ہے کہ ان دا کیس آف اے پبلک نوئسنس، پہلی نوٹ کرنے والی بات ہے دا ایڈوکیٹ جنرل آر یا ٹو اور مور پرسنس، دو یا دو سے زیادہ آدمی having obtained the consent in writing of the advocate general۔ لوکس اسٹینڈائی دو لوگوں کو حاصل ہے، نمبر 1 ایڈوکیٹ جنرل، نمبر 2 دو یا دو سے زیادہ شخص جنہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کی مرضی کو حاصل کیا ہو، کنسنٹ حاصل کی ہو، اور وہ رائٹنگ میں ہونی چاہیے۔ میں انسٹیٹیوٹ اے سوٹ، وہ ایک کیس فائل کر سکتے ہیں۔ تو نو اسپیشل ڈیمیج ہیز بین کاسٹ، اگرچہ کوئی اسپیشل ڈیمیج جو ہے وہ سرزد بھی نہیں ہوا، فار ڈیکلیریشن اینڈ انجیکشن۔ سوٹ کی نوعیت کیا ہوگی؟ ڈیکلیریٹری سوٹ ہوگا اور وتھ پرماننٹ انجیکشن ہوگا، اور فار سچ ادر ریلیف ایز میں بی اپروپریٹ ٹو دا سرکمسٹانسز، یعنی پرماننٹ حکم امتناعی کے ساتھ ساتھ حکم امتناعی عارضی تا حکم فیصلہ اگر اپروپریٹ اس کی ریمیڈی ہے تو اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ بھی گرانٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ جو سب سیکشن 1 ہے سیکشن 91 کا یہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کا سب سیکشن 2 کیا کہتا ہے؟ سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ nothing in this section shall be deemed to limit or otherwise affect any right of the suit which may exist independently of its provisions۔ یہ بنیادی طور پہ جو سب سیکشن 2 ہے یہ ذاتی حیثیت میں ایک آدمی کو جو پریشانی کا سامنا ہے پبلک نوئسنس کی وجہ سے اس کو رائٹ کنفر کر رہا ہے۔ اگر کسی شخص کا ذاتی حیثیت کے اندر کوئی رائٹ متاثر ہوا ہے تو وہ ایڈوکیٹ جنرل کی مرضی کے بغیر بھی پبلک نوئسنس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ بات ایک کیس لا میں ڈسکس کی گئی ہے اور وہ کیس لا رپورٹ کیا گیا تھا 2012 CLC، پیش ہے 1145 میں۔ 91 سیکشن اس کا سب سیکشن 1 کے تحت پبلک نوئسنس کا دعویٰ کرنے سے پہلے انڈر سیکشن 91 آف سی پی سی 1908 ایڈوکیٹ جنرل کی منظوری لینا لازم ہے۔ یا ایڈوکیٹ جنرل خود کارروائی کریں گے یا ایڈوکیٹ جنرل کی منظوری دو یا دو سے زیادہ اشخاص ان رائٹنگ حاصل کریں گے، پھر وہ سوٹ فار پبلک نوئسنس کریں گے۔ ادروائز جو سوٹ ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی گئی 2007 SCMR، پیج ہے 1157، اور 2011 CLC، پیج ہے 250۔
اب بات وہی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص اگر ایڈوکیٹ جنرل کی تحریری اجازت لے لیتے ہیں تو وہ پبلک نوائسنس کے خلاف جو دعویٰ کہیں گے، وہ اسٹیچوٹ نے پہلے بتا دیا ہے کہ وہ دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی ہوگا اور اپروپریٹ ریمیڈی کے طور پر حکم امتناعی عارضی تا حکم فیصلہ بھی جو ہے اس کی ریمیڈی اویل کی جا سکتی ہے۔ دعویٰ ہی حکم امتناعی دوامی کے ساتھ دعویٰ استقرار حق جی ڈیکلیریٹری سوٹ ہی فائل ہو گیا۔ یہ بات اسٹیچوٹ کہہ رہا ہے اور یہ کیس لا میں بھی ڈسکس کی گئی ہے جو رپورٹ کیا گیا ہے 2002 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ اور پیج ہے 555۔ راہ جاتے ہوئے بندہ محسوس کرتا ہے کہ روڈ اگلا جو جہاں پہ جا رہا ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے، کسی نے شادی کی تقریب کر رہا ہے کوئی اور اس نے روڈ بلاک کر دیا ہے، کوئی مذہبی اجتماع کر رہے ہیں اور انہوں نے روڈ کو بلاک کر دیا ہوا ہے، اور یہ آئے روز ان کا یہ میٹر ہے لوگوں کا۔ روڈ بلاک کرنا پبلک نوائسنس کے زمرے میں آتا ہے، اور اس طرح کے پبلک نوائسنس کے لیے پرسنل کیپیسٹی، کیونکہ ذاتی رائٹ بھی بندے کا انفرنج ہوا ہے، دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی شرط بھی نہیں ہے، ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت حاصل کرنا بھی لازم نہیں ہے، بلکہ کوئی بندہ اپنے پرسنل کیپیسٹی میں، کیونکہ وہ پرسنل اس کے رائٹس انفرنج ہوئے ہیں۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں کہ پبلک نوائسنس کے خلاف مقدمہ کرنا ہے، بھائی جاؤ ایڈوکیٹ جنرل کے پاس، دو یا دو سے زیادہ شخص جو ہیں وہ جا کے وہاں سے تحریری اجازت لائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پرسنل رائٹس انفرنج ہوئے ہیں، اور آپ کے پرسنل رائٹس انفرنج ہونے کے ساتھ ساتھ پبلک کے بھی ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں لوگ اسٹینڈ آئی رکھتے ہیں اور آپ کیس فائل کر سکتے ہیں۔ یہ بات ایک فیصلے میں بھی کہی گئی ہے، اور وہ فیصلہ رپورٹ کیا گیا ہے 1999 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 305۔ اس کے بعد ایک عام سی پبلک نوائسنس ہے کہ رہائشی علاقوں میں کمرشل بلڈنگز بنا دی جاتی ہیں۔ کمرشل بلڈنگز جو ہیں وہ بڑی بڑی کمرشل بلڈنگز ہوتی ہیں، ان کی کئی فلورز ہوتے ہیں، تو جو رہائشی علاقوں کے جو رہائشی جائیدادیں ہیں ان کے رائٹس اس طرح انفرنج ہوتے ہیں کہ ان کا رائٹ آف پرائیویسی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگز اگر خدا نخواستہ کوئی گر گڑی تو رہائشی علاقوں میں رہائشی جائیداد جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ تو رہائشی جائیداد کے علاقے میں کمرشل جائیداد جو ہے وہ اس کو کنورٹ کر لینا، رہائشی جائیداد ہے لیکن اس کو کمرشل جائیداد ڈکلیئر کروانا جا کے میونسپل کارپوریشن سے، اور وہاں پہ کمرشل بلڈنگز بنانا جو ہے یہ بھی پبلک نوائسنس کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے خلاف دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور امیڈیٹ ریمیڈی کے طور پہ ہم حکم امتناعی دوامی کے ساتھ ساتھ حکم امتناعی عارضی تا حکم فیصلہ بھی ریمیڈی جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں۔ یہ بات کہی گئی تھی مختلف مقدمہ جات میں جو رپورٹ کیے گئے 1999 سی ایل سی پیج ہے 66، اور اس کے علاوہ 1993 پی ایل ڈی کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 631 ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا ٹیکنیکل سا میٹر ہے، اسپیشل ڈیمیج کا ذکر کرنا۔ اسپیشل ڈیمیجز کا ذکر مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے کہ though no special damage has been caused for declaration and injunction، یعنی اگر پرسنل کیپیسٹی میں کوئی پبلک نوائسنس کا دعویٰ دائر کر رہا ہے تو اسپیشل ڈیمیجز کا ذکر کرنا مینڈیٹری ہے۔ اسپیشل ڈیمیجز کا اگر ذکر نہیں ہے تو پھر اسپیشل ڈیمیجز آپ جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے پبلک نوائسنس کا جب بھی دعویٰ کریں اس کے ساتھ اسپیشل ڈیمیجز بھی ساتھ آپ ملا سکتے ہیں، مثلا دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی کے ساتھ ساتھ آپ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں۔
اور اسپیشل ڈیمیجز اگر آپ کلیم کر رہے ہیں تو اسپیشل ڈیمیجز کا ذکر ضرور کریں دعوے کے اندر. ادروائز اسپیشل ڈیمیجز کا ذکر نہیں کیا، اسپیشل ڈیمیجز کی پرے نہیں کی، تو اسپیشل ڈیمیجز قطعی صورت آپ کو نہیں دیے جا سکتے. یہ بات کہی گئی تھی 1992 MLD پیج ہے 2000. پھر ایک کیس آ گیا کہ ایک رہائشی علاقے کے اندر بچوں کا سکول بنانا جو ہے وہ پبلک نوئسنس کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ بچوں رہائشی علاقوں میں بچوں کا سکول جب بنے گا تو ارد گرد کی جو رہائشی جائیداد کے رہنے والے رہائشی ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، اور وہ پبلک نوئسنس میں فعال کرتا ہے، اور اس کے خلاف وہ انڈر سیکشن 91 CPC پبلک نوئسنس سوٹ فائل کر سکتے ہیں. یہ بات کہی گئی 1996 CLC پیج ہے 66 میں. اس کے بعد 1994 CLC پیج ہے 1401. یہ کیس لا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کافی کچھ پرنسپلز جو ہیں وہ سوٹ فار پبلک نوئسنس جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. اینی obstructed person in the immediate neighborhood would have a special cause of action. یعنی جس جگہ پہ پبلک نوئسنس ہو رہا ہے اس کے پڑوس میں ایک بندہ رہ رہا ہے تو اس کا کاز آف ایکشن ارائز ہو جاتا ہے. اینڈ could sue without proof of some special damage. اگر اس کا کوئی اسپیشل ڈیمیج نہیں بھی نہ ہوا، اگر کوئی ذاتی نقصان نہیں بھی ہوا، تو وہ چونکہ اس ایریے میں رہ رہا ہے، کاز آف ایکشن ارائز ہوگی. روڈ بلاک کر دیا گیا ہے جناب، اب یہ یہاں پہ سیاسی جلسے ہوا کریں گے، آئے روز یہاں پہ شادی کی فنکشنز ہوا کریں گے، آئے روز یہاں پہ جناب روڈ بلاک ہوگا. اس روڈ بلاک کے خلاف جو نیبرہڈ کے لوگ ان میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے نا ان دا پرسنل کیپیسٹی بھی کوئی بندہ سوٹ فائل کر سکتا ہے. یہ بات کہی گئی تھی 1994 CLC پیج ہے 1401. اور اس کے بعد ذاتی حیثیت کے اندر جو ناجائز تجاوزات ہیں، لوگوں نے روڈز کے اوپر سڑکوں کو ناجائز تجاوزات تبدیل کیا ہوتا ہے. اگر کوئی دکاندار ہے تو اس نے باہر آدھی گلی جو ہے نا وہ اپنی دکان کے اندر شامل کی ہوتی ہے، پھٹے لگا لیتے ہیں، اس طرح سے آدھا دکان کا سامان جو ہے وہ باہر رکھا ہوتا ہے. تو یہ تمام جو ناجائز تجاوزات انکروچمنٹ جتنی بھی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوئی بندہ ذاتی حیثیت کے اندر، کیونکہ اگر ایک بندہ خود محسوس کرتا ہے، خود وہ فیل کرتا ہے، وہ اپنی ذاتی حیثیت کے اندر انڈر سیکشن 91 CPC 1908 جو ہے وہ سوٹ فار پبلک نوئسنس دائر کر سکتا ہے. اور اس کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت لینا لازمی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں وہ کر رہا ہے. وہ پبلک نوئسنس تو ہے لیکن وہ اس کے پرسنل ڈیمیج بھی ہو رہا ہے، پرسنل کاز آف ایکشن بھی اس کو ارائز ہو چکی ہے. اس وجہ سے ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت کے بغیر بھی وہ سوٹ فائل کر سکتا ہے. یہ بات کہی گئی تھی 1995 CLC پیج ہے 401. تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو اس پروویژن میں سیکشن 91 آف CPC 1908 میں ہے. کیونکہ عام طور پہ مسکنسیپشن پایا جاتا ہے پبلک نوئسنس کا مسئلہ ہوگا جائیں جی ایڈوکیٹ جنرل کے پاس، کوئی معاملہ ہو گیا جائیں جی تحریری اجازت لے آئے جی. دیکھیں اگر کسی کا پرسنل کیپیسٹی میں کوئی رائٹ انفرنج ہو گیا ہے، کاز آف ایکشن ارائز ہو چکی ہے، دین ایڈوکیٹ جنرل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پروویژن جو ہے سیکشن 91 کی وہ ایکسیپشن دے رہی ہے. چند باتیں تھیں میں نے کہا دوستوں سے شیئر کر لیتا ہوں، اور تھینک یو. اللہ حافظ.